آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس نے جو کارنامے کیے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس نے جو دین کی دعوت دی اور ایسی دعوت دی کہ جو دنیا کا منظر آندھیوں سے بھرا ہوا تھا وہ آپ کے آنے کے بعد روشن اور اجالے میں منظر بدل گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ کہ میرے پیارے، آپ کے آنے سے پہلے پوری دنیا آندھیوں میں بھری ہوئی تھی، لیکن وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ جب ہم نے آپ کو بھیجا تو پوری دنیا روشنی اور نور سے منور ہو گئی۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جانے کے وقت جو منظر تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کی یاد میں صحابہ جو روتے تھے نا، اللہ اکبر۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں ایک دن ہمارے پاس باہر تشریف لائے، ہم لوگ مسجد میں تھے، آپ نے سر پر پٹی باندھ رکھی تھی، آپ سیدھے ممبر کی طرف تشریف لے گئے اور ممبر پر بیٹھ گئے، ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل کر آپ کے پاس بیٹھ گئے، اور آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اس وقت حوض کوثر پر کھڑا ہوا ہوں، اور یہ بھی فرمایا کہ ایک بندے پر دنیا اور اس کی زینت پیش کی گئی لیکن اس نے آخرت کو اختیار کر لیا ہے، اور تو کوئی نہ سمجھ سکا کہ اس بندے سے کون مراد ہے، البتہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اس سے مراد خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہی ہے، اور ان کی دونوں آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ رو پڑے اور یوں کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ہم اپنے ماں باپ اور اپنا مال اور جان سب آپ پر قربان کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لے آئے اور پھر انتقال تک ممبر پر تشریف فرما نہ ہوئے۔ تو جو صحابہ تھے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جدائی میں بڑا روتے تھے، اس قدر کے تہہ دل سے رونے کی آوازیں ہوتی تھیں، اتنا غم تھا، اتنا درد تھا کہ دنیا چلی جائے، ماں باپ چلے جائیں، لیکن آپ کی جان ہمارے پاس رہے اور ہمارے سامنے ہو اور ہم ان کو دیکھتے رہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے تھے کہ جب اذا جاء نصر اللہ والفتح سورت نازل ہوئی اور اس میں بتا دیا گیا کہ آپ جس کام کے لیے آئے تھے وہ پورا ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کو بلا کر فرمایا مجھے اس صورت میں اپنی وفات کی خبر دی گئی ہے۔ یہ سن کر وہ رو پڑی، حضور نے ان سے فرمایا مت رو، کیونکہ میرے خاندان میں تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی۔ یہ سن کر وہ ہنسنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ یہ منظر دیکھ رہی تھی، انہوں نے بعد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا میں نے تمہیں پہلے روتے ہوئے دیکھا پھر ہنستے ہوئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت فاطمہ نے بتایا پہلے حضور نے مجھ سے فرمایا مجھے اپنی وفات کی خبر دی گئی ہے، یہ سن کر میں رو پڑی تھی، پھر حضور نے فرمایا مت رو، کیونکہ میرے خاندان میں سے تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی، تو میں ہنس پڑی تھی۔ کیا ان کی بیٹی کا یہ منظر تھا کہ آپ کے جانے کے بعد خود بھی ترستے تھے کہ ہم بھی چلے جائیں، کیونکہ آپ کی ذات کو دیکھتے ہی نہ غم دور ہو جاتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن بھیجا
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہدایات دینے کے لیے ان کے ساتھ خود بھی شہر سے باہر نکلے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر تھے اور حضور ان کی سواری کے ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہدایات سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اے معاذ، شاید اس سال کے بعد آئندہ تم مجھ سے نہ مل سکو، اور شاید تم میرے اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو۔ یہ سن کر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی جدائی کے غم میں پھونٹ پھونٹ کے رونے لگے۔ پھر حضور ان کی طرف متوجہ ہوئے اور مدینہ کی طرف منہ کر کے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب متقی لوگ ہوں گے، جو بھی ہوں اور جہاں بھی ہوں، اس کے لیے کسی خاص قوم میں سے ہونا یا میرے شہر میں رہنا ضروری نہیں۔ حضرت علاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما رونے لگے۔ حضور نے ان سے فرمایا، اے میری بیٹی، مت رو، جب میرا انتقال ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، کیونکہ انا للہ پڑھنے سے انسان کو ہر مصیبت کا بدلہ مل جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بدل بھی مل جائے گا؟ حضور نے فرمایا، میرا بدل نہیں مل سکتا۔ اسے اللہ ایسا درد اور ایسی محبت ہمارے دل میں بھی پیدا کر دے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد جو صحابہ کی کیفیت بنی نا، وہ اہل دل ہی سمجھ سکتے ہیں، جن کے اندر ایمان کی طاقت ہو، جن کے اندر وہ کیفیت ہو کہ کاش ہم بھی اس زمانے میں پلے بڑے ہوتے جہاں لوگ غیروں کو بھی